میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، لہذا مدنی چینل کے ناظرین بھی حسب حال نیتیں کرتے چلے جائیے، حسب موقع عز و جل، جیسے اللہ کا نام سنیں تو عز و جل کہہ لیں، نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پاک ذکر مبارک سنیں تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کی نیت کر لیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر سنیں تو رضی اللہ تعالی عنہ کہنے کی نیت کر لیں، اور بزرگوں کا نام سنیں تو اولیاء کرام کا تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہنے کی بھی نیت کر لیں۔ تو جو مختلف نیتیں کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ درس و بیان کے تعظیم کی نیت سے جتنا ہو سکے دو زانوں بیٹھنے کی عادت پیدا کریں، دو زانوں جیسے تحیات میں بیٹھتے ہیں، اگر آپ یہ نیت کر لیں گے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے نام کی تعظیم کے لیے دو زانوں بیٹھ رہا ہوں تو انشاءاللہ یہ بیٹھنے کا بھی ثواب ملے گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلاء کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا۔ بلغ عنی ولو آیا، جو حدیث پاک ہے کہ پہنچا تو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، اس حدیث کی پیروی کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، کا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا۔ اور بعض اوقات تفنن کے طور پر، تلطف کے طور پر، خوش طبعی کے طور پر کوئی ایسے جملے بعض اوقات بیان میں نکل جاتے ہیں، تو یہ ذہن بنا لیجئے کہ مسجد میں ہنسنا، جس سے آواز نکلتی ہے نا، مسجد میں ہنسنا یہ قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ تو ہم اس وقت مسجد میں ہیں، تو نیت کر لیں کہ میں اعتکاف سے رہوں گا، میں نیت کراتا ہوں کر لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک مسجد میں بیٹھے رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو نیت کریں نویت سنت الاعتکاف، یعنی میں اعتکاف سے ہوں، میں اعتکاف کی نیت سے مسجد میں ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ یو کے کے شہر برمنگم کی انتہائی عالی شان، خوبصورت اور پیاری مسجد گھمگول شریف کی یہ مسجد ہے، جس میں دعوت اسلامی کا آج سنت ہمارا اجتماع ہو رہا ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا احمد بن ابی حواری رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے اپنی لونڈی کو خواب میں دیکھا کہ اس سے زیادہ حسین کوئی عورت نہ دیکھی تھی۔
اس کا چہرہ حسن و جمال سے دمک رہا تھا، چمک رہا تھا، شائننگ تھی اس کے چہرے کے اوپر۔ میں نے اس سے پوچھا تیرا چہرہ اتنا روشن کیوں ہے؟ تو وہ کہنے لگی آپ کو وہ رات یاد ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئے تھے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ اس نے کہا آپ کے آنسوؤں کا ایک قطرہ میں نے اٹھا کر اپنے چہرے پر مل لیا تو چہرہ ایسا ہو گیا جیسا آپ دیکھ رہے ہیں۔ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں ہے۔ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں ہے۔ ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں ہے۔ موبائل فون سائلنٹ کر دیجئے۔ کیپ موبائل فون سائلنٹ اینڈ پلیز کیپ ان یور پاکٹ اینڈ فارگیٹ۔ بھول جائیے، ورنہ جو آج موضوع ہے، بیان ہے، اس کو آپ پہلے دیکھ سن شروع سے ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے تو آپ کی توجہ بٹتی رہے گی، آپ کی وجہ سے کسی اور کی توجہ بٹے گی۔ تو موبائل فون بجنا نہیں چاہیے، اور آپ بھول جائیے، اجتماع میں آئیں دعوت اسلامی کے تو اب اجتماع ہی میں ہو جائیے۔ اور روض الفائق میں لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کسی آسمانی کتاب میں ارشاد فرمایا میری عزت و جلال کی قسم جو بندہ میرے خوف سے روئے گا میں اس کے بدلے مقدس نور سے اسے خوشی عطا کروں گا۔ میرے خوف سے رونے والوں کو بشارت ہو کہ جب رحمت نازل ہوتی ہے تو سب سے پہلے انہی پر نازل ہوتی ہے، اور میرے گناہگار بندوں سے کہہ دو کہ وہ میرے خوف سے رونے والوں کی محفل اختیار کریں تاکہ جب رونے والوں پر رحمت نازل ہو تو ان کو بھی رحمت کا حصہ نصیب ہوتا چلا جائے۔ میرے محترم اور میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آؤ میں آپ کو جہنم سے بچنے کا نسخہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کس چیز کے ذریعے جہنم سے بچ سکتا ہوں؟ میں کس چیز کے ذریعے جہنم سے بچ سکتا ہوں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کے ذریعے سے، کیونکہ جو آنکھ اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتی ہے اسے جہنم کی آگ کبھی نہ چھوئے گی۔ ہائے ہائے۔ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبیوں کے سرور، مدینے کے تاجور، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے فرمایا میں تمہارے سامنے سورہ تکاثر پڑھتا ہوں، تم میں سے جو روئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ چنانچہ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے پڑھا۔ ہم میں سے کچھ تو روئے، کچھ نہ روئے۔ جو نہیں رو سکے تھے انہوں نے عرض کی آقا ہم نے رونے کی کوشش کی مگر رو نہ سکے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارے سامنے اسے دوبارہ پڑھتا ہوں، جو روئے گا اس کو جنت ملے گی، جو روئے گا اس کے لیے جنت ہوگی، اور جو نہ رو سکے وہ رونے کی سی شکل ہی بنا لے، یعنی اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو شخص رو سکتا ہو تو روئے، جو شخص رو سکتا ہو تو روئے، اور اگر رونا نہ آتا ہو تو رونے جیسی صورت بنا لے۔ نیکوں کی نقل کرنا بھی ایک نیک عمل ہے۔ فضائل دعا میں ایک دعا کی قبولیت کے آداب میں سے آداب نمبر 33 کہ دعا جس طرح قبول ہوتی ہے، لکھا ہے کہ دعا کے دوران آنسو ٹپکنے میں کوشش کرے۔ جب دعا ہو رہی ہو نا
کوشش کرے کہ آنسو ٹپکیں، اگرچہ ایک ہی قطرہ ہو کہ دلیل اجابت ہے، یعنی قبولیت کی دلیل ہے. یعنی اگر رونے میں آنسو کا ایک آدھ قطرہ نکل جائے نا تو کوشش کرے نکالے کہ یہ دعا کی قبولیت کی ایک علامت ہے. بعضوں کو دیکھتے ہیں کہ رونا آتا ہے مگر روتے نہیں ہیں، کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے. یاد رکھو اللہ کے حضور رونے میں شرمانا نہیں چاہیے. جب رونا ہے نا تو یہ دیکھنا کہ یہ دیکھ رہا ہے، یہ دیکھ رہا ہے. ارے بندے تو رب کے لیے رو رہا ہے یا بندے کے لیے رو رہا ہے؟ کس کے لیے رو رہے ہو؟ آج کا میرا موضوع رونے پر ہی ہے. اس رنگین دنیا میں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب کی یاد میں رونے کی فرصت ہی نہیں ہے قوم کو. امیر اہل سنت دیکھتے ہیں نا، غم روزگار میں تو میرے اشک بہ رہے ہیں، غم روزگار میں تو میرے اشک بہ رہے ہیں، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی. یعنی اگر انسان کے پاس مال، دولت، کاروبار، نوکری، جاب، یہ چیزیں نہ ہو تو روتا رہتا ہے. لیکن کوئی کیا اس بات پر بھی روتا ہے کہ میرے نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں ہیں؟ کیا کوئی اس بات پر بھی روتا ہے کہ اگر میں جہنم کی آگ میں ڈال دیا گیا تو میرا کیا بنے گا؟ کیا کوئی اس بات پر بھی روتا ہے کہ اگر میری نیکی یا میری عبادت قبول نہ ہوئی تو میرا کیا بنے گا؟ کیا کوئی اس طرح بھی روتا ہے؟ انشاءاللہ میں آپ کو واقعہ سناؤں گا. ایک تو رونے کی فضیلتیں، رونے کا ایک اپنا لطف ہے، رونے کا ایک اپنا لطف ہے. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کے پیارے حبیب کا ذکر ہو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رونا نہیں آتا نا تو ایسا دل گھبراتا ہے، کیا بات ہے، رونا کیوں نہیں آ رہا، رونا کیوں نہیں آ رہا. یعنی رونا یہ اتنی اہم ترین بات ہے. آپ کو حیرت نہ ہو، میں آپ کو ایک بات وہ روایت سناتا ہوں کہ منقول ہے کہ حضرت سیدنا یزید رقاشی رحمت اللہ تعالی علیہ نے خواب میں اللہ کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے قراءت کی، یعنی قرآن کی تلاوت کی. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ قراءت ہے تو رونا کہاں ہے؟ یعنی قرآن پڑھ رہے ہو مگر تمہارا رونا کدھر ہے؟ آنسو کدھر ہے؟ رقت کدھر ہے؟ تو یہ ہماری عجیب و غریب کیفیت ہے کہ آج یہ جو ہے نا رونا، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے لیے رونا، نیکی کے معاملے میں رونا، گناہ ہو جائے تو رونا، نماز قضا ہو جائے تو رونا، کوئی ایسا مطلب کہ غیر شرعی کام ہو جائے تو رونا، عبادت کر کے رونا، عبادت کی توفیق ملے تب بھی رونا، عبادت کی توفیق نہ ملے تب بھی رونا، ہر حال میں جیسے رونا. آپ کو لگے یار یہ رونے کی باتیں کرتا ہے، آپ صرف سنتے جائیے کہ رونا ہے کیا شے. اور اگر اس کے بعد بھی رونا نہ آئے نا تو اس پر رونا کہ مجھے رونا کیوں نہیں آ رہا، اس پر رونا کہ مجھے رونا کیوں نہیں آ رہا. ایسا رونا. حضرت سیدنا صالح مری رحمت اللہ تعالی نے فرماتے گناہ دلوں کو زنگ آلود کر دیتے ہیں اور وہ زنگ روئے بغیر دور نہیں ہوتا. جب گناہ کرتا ہے نا تو دل پر زنگ لگ جاتا ہے. اب یہ دل پر میرے زنگ لگ گیا، اب کیا میں شاور سے نہاؤں گا تو کیا یہ دل دھلے گا؟ نہیں، اس دل کے دھونے کا بھی پانی ہے اور وہ پانی اندر میں. یہ دل دھلتا ہے کیونکہ دل میلا ہوتا ہے، دل کالا ہوتا ہے، دل گندا ہوتا ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پہ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر سیاہ نقطہ اس کے دل پہ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر بلیک اسپاٹ اس کے دل پہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، پھر اس پر نصیحت اثر نہیں کرتی. تو اس دل کی گندگی،
اس دل کی کالک، اس دل کی زنگ آلود ہونے کی وجہ سے اس کو جو صاف کر رہا ہے نا، دل کو جو صاف کرنا ہے وہ ان آنسوؤں سے صاف ہوتا ہے. وہ نکلتے تو یہاں ہیں مگر یہ دل کو دھوتے چلے جاتے ہیں. اور یہ آنسو ایک کاش ہمیں نصیب ہو جائے. لاؤں وہ اشک کہاں سے جو سیاہی دھوئے. ارے ہم روتے بھی ہیں پھر بھی وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں. تو میرا امیر اہل سنت لکھتے ہیں لاؤں وہ اشک، اشک تو نکل رہے ہیں، آنسو تو نکل رہے ہیں، مگر لاؤں وہ اشک کہاں سے جو سیاہی دھوئے. گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے. گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے. حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے جو محبوب کا قرب چاہتا ہے اسے اپنے گناہوں پر کثرت کے ساتھ رونا چاہیے. حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے حضرت سیدنا زکریا علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے گزرے اور انہیں ایک قبر پر جھک کر روتے ہوئے پایا. پوچھا بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے عرض کی مجھے جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک ایسا بیابان ہے جس کی گرمی کو صرف آنسو ہی مٹا سکتے ہیں. حضرت سیدنا زکریا علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے بیٹے تجھ پر رونا لازم ہے. پھر خود بھی قبر پر جھک کر رونے لگے یہاں تک کہ قبر کی مٹی تر ہو گئی، مٹی بھیگ گئی. کتنا روتے تھے یہ لوگ. حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ یوں دعا کیا کرتے یا اللہ مجھے اپنے خوف سے مسلسل رونے والی آنکھیں عطا فرما، اس سے پہلے کہ آنسو خون بن جائیں اور داڑیں کوئلہ بن جائیں. خود سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح کی ایک دعا الروض الفائق یعنی حکایت و نصیحتیں جو دعوت اسلامی کی مطبوعہ کتاب ہے، پبلش ہے، دعوت اسلامی نے اس کو پبلش کیا ہے. اس کتاب کے صفحہ نمبر 131 131 پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا نقل ہے اے اللہ عز و جل مجھے رونے والی آنکھیں عطا فرما. اے اللہ عز و جل مجھے رونے والی آنکھیں عطا فرما. آؤ ہم بھی کہتے ہیں اے اللہ عز و جل مجھے رونے والی آنکھیں عطا فرما. تیرے خوف سے آنسو بہاتی رہیں اس سے پہلے کہ خون کے آنسو رونا پڑے اور داڑیں پتھر ہو جائیں. آقا کی دعا کا یہ صدقہ نصیب ہو جائے. ایک کاش میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قدر روتے تھے، اس قدر روتے تھے، اس قدر روتے تھے کہ میرے آقا امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمعی رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان بارگاہ الہی عز و جلہ میں آقا کے رونے کا گویا کہ واسطہ دے رہے ہیں. اللہ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا؟ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا؟ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. ایک روایت کا مضمون مجھے یاد آ رہا ہے. ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کی اور تلاوت کرتے رہے اور فرمایا کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے گا جس پر رحمان اور رحیم نے رحم نہ فرمایا. میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے جو آنکھ آنسوؤں سے بھر جائے اللہ تعالیٰ اسے اس پورے جسم کو جہنم پر حرام فرما دیتا ہے. اور جو قطرہ آنکھ سے نکل کر رخسار پر بہ جائے اس چہرے کو ذلت و وحشت نہ پہنچے گی. اگر کسی امت میں ایک بھی رونے والا ہو تو اس کی وجہ سے ساری امت پر رحم کیا جاتا ہے. اور ہر چیز کی ایک مقدار اور وزن ہوتا ہے.
مگر اللہ کے خوف سے نکلنے والے آنسو آگ کے سمندر کو بجھا دے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں خوف خدا سے بہنا شروع کر دیں، یہاں تک کہ اس کے آنسو زمین پر جا گریں، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بروز قیامت عذاب نہیں دے گا۔ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کے خوف سے روئے گا جہنم میں داخل نہ ہوگا یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں واپس چلا جائے۔ یعنی جیسے دودھ جو نکلتا ہے، گائے سے دودھ نکلا یا بھینس سے دودھ نکلا، تو جس طرح دودھ نکلا کیا دوبارہ اسی راستے سے دودھ اندر جا سکتا ہے؟ پاسبل نہیں ہے نا۔ تو یہ مثال دی گئی حدیث پاک میں کہ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئے وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، جیسے کہ نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھن میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا دو آنکھوں کو جہنم کی آگ نہ چھو سکے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئے، دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں رات کو پہرا دے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی وقودها الناس والحجارہ، پارہ 28 سورۃ حریم کی آیت نمبر 6، ترجمہ کنز الایمان، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا جہنم کی آگ کو 1000 سال تک جلایا گیا یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلایا گیا یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، پھر اسے 1000 سال تک جلایا گیا تو وہ سیاہ یعنی کالی ہو گئی۔ تو اب جہنم کالی سیاہ ہے، اس کے شعلے نہیں بجھتے۔ یہ سن کر آپ کے سامنے ایک حبشی چیخے مار کر رونے لگا تو جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے رونے والا شخص کون ہے؟ فرمایا حبشہ کا ایک شخص ہے، اور پھر اس شخص کی تعریف بیان فرمائی تو جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میرے خوف کے سبب جس بندے کی آنکھ روئے گی میں جنت میں اس کی مسکراہٹ میں اضافہ فرماؤں گا۔ تو یہ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور تو کریں کہ جہنم کا تذکرہ سن کر وہ حبشہ کا ایک شخص کس قدر چیخے مار مار کر رونے لگا۔ اگر ہائے افسوس ہمیں اس بات کا گویا کہ احساس ہی نہیں ہے کہ ہمارا بنے گا کیا۔ ہم بھول گئے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے، ہم بھول گئے نزا کی سختی کسے کہتے ہیں، روح نکلنے کا وقت بھول گئے، ہم بھول گئے کہ ہم ایمان سلامت لے کے جائیں گے یا کہیں ایمان برباد نہ ہو جائے، ہم بھول گئے۔ اے اسلامی بھائیوں، اس دنیا کی مستی نے، دنیا کی دولت نے، دنیا کی محبت نے، دنیا کی چکا چوند نے، دنیا کی خوبصورتی نے، عیش و عشرت کی طلب نے، کار بنگلہ بینک بیلنس یہ وہ کپڑے فلائٹ یہ وہ ویزا ٹریولنگ، بس بھول گئے کہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کرنے جو کرنا ہے آخر۔ ہم نیکی نہیں کر پاتے، رونا نہیں آتا، ہم نماز میں نہیں اٹھ پاتے، ہمیں رونا نہیں آتا، یہ پیشانی رب کے حضور جھک نہیں پا رہی، ہمیں رونا نہیں آتا، یہ زبان سچ نہیں بول پا رہی، ہمیں رونا نہیں آ رہا، ہم تلاوت نہیں کر پا رہے، ہمیں رونا نہیں آ رہا، ہمیں وضو کرنا نہیں آتا، ہمیں رونا نہیں آ رہا، ہمیں غسل کرنا نہیں آتا، ہمیں رونا نہیں آ رہا، ہمیں عبادت کرنے نہیں آ رہی، ہمیں رونا نہیں آ رہا، ہمارے ماں باپ
औलाद की नाफरमानी की वजह से रो रहे हैं, मां बाप को रोता देखता है फिर भी रोना नहीं आता, फिर भी रोना नहीं आता। कैसी हालत हो गई है। जानते हैं कि एक दिन कब्र में जाएंगे, इतनी सी कब्र है, अंधेरी कब्र है, ऊपर से सील, फिर मिट्टी, अंदर अकेले, नामा अमाल में गुनाह ही गुनाह, मगर रोना नहीं आता। न जाने कब्र जन्नत का बाग होगी कि जहन्नम का घड़ा, ये सोच कर रोना नहीं आता, डर नहीं लगता कि मेरा बनेगा क्या। सूरह यासीन में रब तबारक व तआला फरमाता है, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, फट जाओ मुजरिमों, अलग अलग हो जाओ। कयामत का मंजर बयान किया जा रहा है। हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम से इरशाद होगा, ए आदम, नेकों से मुजरिम अलग करो, जो नेक होंगे इनमें से गुनाहगारों को अलग करो। अर्ज करेंगे, मौला कितनों में से कितने अलग करूं? इरशाद होगा, 1000 में से 999 मुजरिम अलग कर दो। 1000 में से 999 मुजरिम अलग कर दिए जाएंगे। ये नमाज़ें कज़ा करने वाले, ये शराब पीने वाले, जुआ खेलने वाले, दाढ़ी मुंडाने वाले, फिल्में ड्रामे देखने वाले, मां बाप को सताने वाले, रिश्वत देने वाले, धोखा देने वाले, झूठ बोलकर फरेब देकर माल बटोरने वाले, जरा सोच, बरोज़े क़यामत तेरा शुमार किस सफ में किया जाएगा। ये गीबत करने वाले सोच, ये चुगली करने वाले सोच, ये बीवी को सताने वाले सोच, ये शौहर की नाफरमानी करने वाली सोचो, ये बेपर्दगी करने वाली तुम सोचो। कल बरोज़े क़यामत जब मुजरिम अलग किए जाएंगे, क्या आपको लगता है कि मैं नेकों की सब में खड़ा होगा? हाय हाय, मैं नेकों की सब में खड़ा होगा? मैं नेक हुई नहीं, मैं नेक हुई नहीं, मैं अच्छा हुई नहीं। जो नाराज तू हो गया तो कहीं का, जो गुनाह तेरी कसम या इलाही, हुकूकुल हुकूकुल इबाद होगा मेरा क्या, करम मुझे कर दे गरम या इलाही। बड़ी कोशिशें की गुनाह छोड़ने की, बड़ी कोशिशें की गुनाह छोड़ने की, बड़े आहना काम हम या इलाही। मेरे आश्क बहते रहे काश हरदम, मेरे आश्क बहते रहे काश हरदम, तेरे खौफ से या खुदाया इलाही, खुदाया बुरे आमीन में से बचाना, खुदाया बुरे खात में से बचाना, खुदाया बुरे खात में से बचाना। पढ़ूं कलेमा जब निकले तुम यार। ये बहुत ही नाजुक मामला है और ये दुआ हर वक्त करते रहना चाहिए। खुदाया बुरे खात्मे से बचा, खुदाया बुरे खात्मे से बचा। हम में से कोई नहीं जानता कि उसका ईमान सलामत रहेगा या नहीं रहेगा। हमारे बारे में अल्लाह की खुफिया तदबीर क्या है हम नहीं जानते। कौन ईमान सलामत लेके जाएगा और माअज़ल्लाह कौन कुफ्र पे मरेगा हम नहीं जानते। मेरा रब ये नियाज़ है,
آمین. آج شب جمعہ ہے، دعا کرو، ہاتھ اٹھا کے دعا کرو، رو رو کے دعا کرو. آمین آمین. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک طویل حدیث ہے، اس میں ارشاد فرماتے ہیں اولاد آدم مختلف طبقات پر پیدا کی گئی، ان میں سے بعض مومن پیدا ہوئے، حالت ایمان پر زندہ رہے اور مومن ہی مریں گے. بعض کافر پیدا ہوئے، حالت کفر پر زندہ رہے اور کافر ہی مریں گے. جبکہ بعض مومن پیدا ہوئے، مومنانہ زندگی گزاری اور حالت کفر پر رخصت ہوئے. بعض کافر پیدا ہوئے، کافر زندہ رہے اور مومن ہو کر مریں گے. ہم نہیں جانتے ہمارا شمار کن لوگوں میں ہے. دنیا میں آنے کو تو ہم آ گئے، اب دنیا سے ایمان کو سلامت لے جانے کے لیے سخت دشوار گھاٹیوں سے گزرنا باقی ہے. کچھ نہیں معلوم خاتمہ کیسا ہوگا. موت کے بعد ایمان چھیننے کے لیے شیطان طرح طرح کے ہتھکنڈے استعمال کرے گا، حتیٰ کہ ماں باپ کا روپ دھاڑ کر بھی ایمان پر ڈاکے ڈالے گا، اور یہودی اور نصارہ کو درست ثابت کرنے کی مذموم کوشش کرے گا. یقیناً وہ ایسا نازک موقع ہوگا کہ بس جس پر اللہ عز و جل کا خاص کرم اور احسان ہوگا وہی کامیاب و کامران ہوگا، اور اسی کا ایمان سلامت رہے گا. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتاوی رضویہ جلد 9 صفحہ نمبر 83 پر فرماتے ہیں، امام ابن الحاج مکی المالکی قدس سرہ مدخل میں فرماتے ہیں کہ دم نزعہ یعنی آخری وقت جب آتا ہے، دو شیطان آدمی کے دونوں پہلو پر آ کر بیٹھتے ہیں. ایک اس کے باپ کی شکل بن کر، دوسرا ماں. ایک کہتا ہے وہ شخص یہودی ہو کر مرا، تو بھی یہودی ہو جا، کہ یہودی وہاں بڑے چین سے ہیں. دوسرا کہتا ہے وہ شخص نصرانی یعنی عیسائی ہو کر دنیا سے گیا، تو بھی نصرانی ہو جا، کہ کرسچن وہاں بڑے آرام سے ہیں. ایسے نازک موقع پر اگر اللہ کی رحمت شامل یہ حال نہ رہی تو ذرا سوچیے ہمارا بنے گا کیا. اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ایمان برباد ہو گیا، ہمارا بنے گا کیا. ایسے ہی غلبے ہوتے تھے بزرگوں پر. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جلیل القدر صحابی، خوف خدا کا غلبہ ایسا تھا ان کے اوپر کہ فرماتے کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا. اس دنیا کی مستی میں مست اسلامی بھائیوں یقین مانیے، یہ جنتی صحابہ ہیں. ان میں سے کوئی کہتا ہے کاش میری ماں نے مجھ کو نہ جنا ہوتا، کوئی کہتا ہے کہ کاش کہ میں پرندہ ہوتا، کوئی کہتا ہے کاش کہ میں ہوتا ہی نہیں. یعنی ان کو اس بات کا خوف لگا ہوا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا بنے گا کیا، ہم کیا کریں گے. اس خوف کے ساتھ ان کی یہ کیفیت ہوا کرتی تھی. حضرت سید سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس حضرت سید یوسف بن اسباط حاضر ہوئے. اب ساری رات روتے رہے. میں نے دریافت کیا گناہوں کی خوف سے رو رہے ہیں؟ تو آپ نے ایک تنکا اٹھایا اور فرمایا کہ گناہ تو اللہ کی بارگاہ میں اس تنکے سے بھی کم حیثیت رکھتے ہیں. مجھے تو اس بات کا خوف ہے کہ کہیں ایمان کی دولت نہ چھین جائے. حضرت سید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد معظم ہے
ان فتنوں سے پہلے نیک اعمال کے سلسلے میں جلدی کرو جو تاریک رات کے حصوں کی طرح ہوں گے. ایک آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہوگا. نیز اپنے دین کو دنیاوی ساز و سامان کے بدلے فروخت کر دے گا. ہائے، دل پر بھی قابو نہیں. یہ بھی کبھی تولا ہے تو کبھی ماشا. اپنے جذبات کچھ ہے تو ابھی کچھ ہے تو چند لمحوں کے بعد کچھ اور ہے. کاش ایمان کی حفاظت کے جذبے پر استقامت مل جائے. 100 کروڑ کاش عافیت کے ساتھ ایمان پر موت کی تڑپ کو دنیا میں آسان زندگی گزارنے کے ارمان پر سبقت حاصل ہو جائے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے کہ اگر ایمان پر موت میرے اپنے کمرہ خاص کے دروازے پر مل رہی ہو اور شہادت عمارت کے صدر دروازے پر یعنی مین انٹرسٹ پر منتظر ہو تو شہادت اگرچہ اعلیٰ درجے کی سعادت ہے، مگر میں کمرے کے دروازے پر ملنے والی ایمان پر موت کو فوراً قبول کر لوں گا. یہ کیا معلوم عمارت کے مین انٹرسٹ تک پہنچتے پہنچتے میرا دل بدل جائے اور میں ایمان پر ملنے والی موت کے شرف سے ہی محروم نہ کر دیا جاؤں. یہ کیسی کیفیت تھی ان کی. کتنا مطلب کہ یہ اپنے دل کو جلایا کرتے تھے، رویا کرتے تھے، کوڑا کرتے تھے یہ کہیں ہمارا ایمان برباد نہ ہو جائے. آج ہمیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ملفوظات اعلی حضرت صفحہ نمبر 495 جو مقتۃ المدینہ کی پبلش ہے، اس پر میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت علماء کرام کا ایک ارشاد نقل کرتے ہیں، جس کو سلب ایمان یعنی ایمان کے چھین جانے کا خوف نہ ہو، ڈرتا ہی نہیں ہے یار ایمان بھی چھین سکتا ہے میرا، ڈرتا ہی نہیں ہے، خوف ہی نہیں ہے اس کو، پڑی ہی نہیں ہے، پرواہ ہی نہیں ہے اس کو. تو میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت علماء کرام کے ارشاد نقل کرتے ہیں، جس کو سلب ایمان کا خوف نہ ہو، نزاع کے وقت اس کا ایمان برباد ہو جانے کا شدید خطرہ ہے. ہائے ہائے، آج کل حالات اچھے نہیں ہیں. دنیا کی محبت اکثر کے دل پر غالب ہے. ایمان کی حفاظت کا ذہن کم ہو گیا. ایمان بچانا بھی ضروری ہے مگر اس کے لیے کوشش کرنے کا کوئی خاص جذبہ بھی نہیں ہے. ایمان کو سنبھالنا اور احکام اسلام کی پیروی کرنا نفس بدکار پر ایک امر دشوار ہے، بڑی مشکل چیز ہے. ہم کہتے یہاں ایسا، وہاں ایسا، ادھر ایسا، ادھر ایسا. ارے ملک، زمین، حالات و واقعات پر تبصرہ کیوں کر رہے یار؟ یہ سوچو کہ میرا ایمان سلامت رہے گا کہ نہیں رہے گا. یقین مانے صرف یہی سوچ پیدا کریں کہ میرا ایمان سلامت رہے گا کہ نہیں رہے گا. میں ایمان سلامت لے کر مروں گا کہ نہیں مروں گا. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی بدقسمت کا ایمان برباد ہو گیا نا اور وہ کفر پہ مرا، اس کے لیے جنت نہیں ہے. نہیں ہے جنت. ہمیشہ 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 کے لیے جہنم کی آگ ہے، جنت نہیں ہے اس کے لیے. اللہ کرے کہ ہم اپنے ایمان کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں. اللہ کرے کہ ہماری ایمان کو بچانے کی سوچ کاش ہمیں نصیب ہو جائے. اللہ کرے کہ ہم ڈرتے رہیں، ہر وقت ڈرتے رہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار پرندے کو دیکھ کر فرمایا، اے پرندے کاش میں تمہاری طرح ہوتا اور مجھے انسان نہ بنایا جاتا. تو گانے باجے، فلمیں، موسیقی، کار، پکنک، گھومنا پھرنا، عیش مستی، پیسہ، ڈالر، پاؤنڈ، بینک بیلنس، یہ وہ، گھر فلاں، یہ وہ، ادھر دیا ادھر دیا، ادھر گئے ادھر گئے. ہم تو عجیب مستی الگ ہے ہماری، ہمارا انداز زندگی الگ ہے. یہ چینیں، یہ کڑے، یہ مطلب زیورات اور یہ سونا اور یہ چاندی اور یہ ناجائز قسم کی فیشنیں، یہ ہیئر اسٹائل، یہ بال، تو یہ مطلب کہ داڑھی منڈانا اور پتہ نہیں کیا 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 دھندوں میں لگے ہوئے.
فلمیں دیکھ رہے، گانے سن رہے، نیٹ پر بربادی، موبائل میں بربادی، لیپ ٹاپ میں بربادی، پی سی ٹیبلٹ میں بربادی، ہر طرح بربادی بربادی کے مناظر ہیں. اور یہ بھول گئے مرنا ہے، مرنا. کیا یہ گناہوں بھری زندگی گزار کر مریں گے؟ یہ وہ صحابہ ہیں جن کو میرے آقا نے اپنی زبان مبارک سے جنت کی بشارت دی ہے. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ. میرے آقا نے جن کو اپنی زبان مبارک سے جنت کی بشارت دی ہے کہ یہ جنتی ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں اب عثمان کوئی بھی عمل کر لے، اس کا کوئی عمل اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس بات کو پسند کرتا ہوں مجھے وفات کے بعد اٹھایا نہ جائے، مجھے وفات کے بعد اٹھایا نہ جائے. خوف ہے خدا کے، پتہ نہیں میرا بنے گا کیا. جب قبر کا ذکر ہوتا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پھوٹ کر رویا کرتے تھے. کوئی کہتا کہ حضور بڑے بڑے تذکرے ہوتے ہیں، آپ ایسا نہیں روتے جیسا قبر کے بیان پر روتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ یہی تو پہلی منزل ہے، یہاں سے بچے تو بچ جائیں گے، یہاں پھنسے تو پھنس جائیں گے، یہاں پھنسے تو پھنس جائیں گے. کون روتا ہے؟ ارے یہ تو صحابہ ہیں، جو ہے ان کے نیچے ہی ہے. کوئی ولی، کوئی کتب، کوئی غوث صحابہ کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا، نہیں پہنچ سکتا. حضرت سیدنا طلحہ اور حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے کاش ہم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے. ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی کاش میں نسین منسین یعنی کوئی بھولی بسری چیز ہوتی. ہماری امی جان کا یہ ارشاد. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کاش میں راکھ ہوتا، کاش کہ میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا. قبر و حشر کا سب غم ختم ہو گیا ہوتا. ارے کیا جانا قبر و حشر کا غم کیا ہے، پتہ ہی نہیں ہے نا. مسئلہ سارا یہ پتہ ہی نہیں ہے. جب ایئرپورٹ پر اترتے ہیں نا تو پتہ ہوتا ہے کہ آگے امیگریشن ہے، آگے یہ ہے، آگے وہ ہے، سامان میں کیا ہے، مال میں کوئی سی چیز تو نہیں، بریف کیس میں کوئی چیز تو نہیں، جیب میں تو کوئی سی چیز تو نہیں، پاسپورٹ تو پراپر ہے، نمبر تو صحیح لگا ہوا ہے، ویزا پراپر ہے نہیں ہے، فوٹو صحیح ہے یا نہیں ہے، ہزار قسم کے مسائل. پتہ ہے کہ ایئرپورٹ پہ کیا ہونا ہے. گھر سے نکلتے سارا بیگ خالی کرتے ہیں، پھر بیگ بھرتے ہیں کہ کوئی الٹی سیدھی چیز میرے بیگ کے اندر نہ ہو، کہ کہیں امیگریشن کے ٹائم پہ، اسکیننگ مشین کے ٹائم پر، واک تھرو گیٹ کے پر، چیکنگ کے پوسٹ کے پر کہیں میں پھنس نہ جاؤں. پتہ ہے کہ یہاں پر پھنس نہ جاؤ. ارے دنیا کے ایئرپورٹ سے بغیر پھنسے نکلنے کی تم نے 10 قسم کی کوششیں کی، کہیں قیامت کے روز نکلنے کی کوئی کوشش کی ہے کہ پھنس نہ جاؤں، کہ پھنس نہ جاؤ. میرا نامہ اعمال کھلے گا، کہا جائے گا نامہ اعمال کھولو، پھر پھنس نہ جاؤ. ذرا سوچو تمہیں اگر دنیا کا امیگریشن آفیسر کہہ دے، پولیس والا کہہ دے ذرا بیگ کھولو، تمہیں پتا ہے کہ بیگ کے اندر دکھانے جیسا نہیں ہے، انلیگل آئٹمس میرے بیگ میں بھرے ہوئے ہیں، تمہاری حالت کیا ہوگی ذرا سوچا ہے؟ اب جب قیامت کے روز کہا جائے گا نامہ اعمال کھولو، یہ شراب پینے والے کیسے پڑھو گے نامہ اعمال؟ کیسے پڑھو گے؟ میں شراب پیتا تھا اللہ کے حضور. جب تم نے ننگی ننگی فلمیں اور ننگی ننگی پکچریں دیکھی ہے، ریکارڈ ہے، ریکارڈ تحریر ہے، کہا جائے گا پڑھو. ارے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر پڑھ سکو گے کہ میں نے یہ کیا تھا؟ بولے نا پڑھ سکیں گے؟ جوا کھیلنے والا پڑھ سکے گا کہ میں جوا کھیل رہا تھا؟ ارے یہ داڑھی منڈا منہ لے کر کے آقا کے آگے کھڑے ہو سکیں گے؟ کیا آقا فرماتے داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھوں کو پست کرو اور یہودیوں جیسی صورت مت بناؤ، مجوسیوں جیسی صورت مت بناؤ. تم آقا کا کلمہ پڑھ کر آقا کے دشمنوں جیسا چہرہ لے کر آقا کے حضور حاضر کیسے ہو گئے؟ ذرا سوچا ہے؟
کیسے پڑھیں گے ماں باپ کو ستایا تھا؟ کیسے پڑھیں گے کہ بدکاریاں کی تھی؟ آج چپ چپ کر گرل فرینڈ لے کے گھومتے ہو. گھر میں جاؤ، ماں باپ نہیں پوچھ سکتے نا تم کو، نہیں پوچھا. ارے کل خدا پوچھے گا، کیا جواب دو گے؟ ماں باپ کو جواب دے دیتے ہو. ہو آر یو؟ بیچارہ مجبور کیا کہہ سکتا ہے تم کو؟ اگر یہ ماں باپ کو آج مجبور کرنے والوں، کل قیامت کے دن پھنس جاؤ گے. تمہاری لگام تمہارے ماں باپ کے ہاتھوں میں ہے. رہنے دو، مت چھڑاؤ. یا چھڑاؤ گے پھنس جاؤ گے. کیسے نامہ اعمال کا حساب دیں گے؟ یہ تصورات جیسے ختم ہو گئے ہمارے لیے. گویا کہ یہ باتیں نہیں ہو جاتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں مرنا نہیں ہے، مرنے کے بعد جینا نہیں ہے، آگے کوئی ایگزامینیشن اسٹیشن نہیں ہے، آگے امتحان نہیں ہے، کہ قبر کے سوال جواب نہیں ہے، کہ قبر کا پورا سفر نہیں ہے، کہ قیامت کے دن اٹھنا نہیں ہے، کیا محشر کی طرف چلنا نہیں ہے، کیا محشر میں ٹھہرنا نہیں ہے، کیا حساب کتاب دینا نہیں ہے، کیا نامہ اعمال کا تم نے بیان نہیں سنا، کیا میزان عمل کا بیان نہیں سنا، کیا پل صراط کا تم نے بیان نہیں سنا؟ کیا تمہیں پتا نہیں ہے کہ پل صراط پر کیا ہوگا؟ پل صراط پر کیسے گزرا جائے گا؟ پل صراط کی کیفیت کیا ہے؟ پل صراط کا معاملہ کیا ہے؟ کچھ بھی پتا نہیں ہے کہ جان کر انجانے بن رہے ہو. اور جان کر انجانے بن کر بھی کیا ملے گا؟ کب تک جان کر انجانے بنے رہو گے؟ آخر ایک دن تو پل صراط سے گزرنا ہی پڑے گا. کوئی نہیں ہے جو پل صراط سے نہ گزرے. کوئی نہیں ہے جو پل صراط سے نہ گزرے. اور ایک کو پل صراط سے گزرنا پڑے گا. حضرت سیدہ امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نقل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہلوں اور پچھلوں کو ایک معلوم دن یعنی بروز قیامت ایک مقام پر جمع فرمائے گا. یوں تو قیامت کا دن 50,000 سال کا ہے، مگر اس میں ایک مرحلہ یہ بھی ہوگا کہ 40 سال تک لوگوں کی آنکھیں اوپر کی طرف لگی رہیں گی. وہ فیصلے کے منتظر ہوں گے. مومنوں کو ان کے اعمال کے مطابق نور عطا کیا جائے گا. کسی کو بڑے پہاڑ کی مثل نور، کسی کو کھجور کے درخت کی مانند نور، تو کسی کو اس سے بھی کم، حتیٰ کہ ان میں سے آخری شخص کو پاؤں کے انگوٹھے جتنا نور عنایت کیا جائے گا، جو کبھی چمکے گا کبھی بجھ جائے گا. جب اس کا نور چمکے گا تو وہ چلے گا، جب بجھ جائے گا تو اندھیرے کی وجہ سے رک جائے گا. پھر ہر ایک اپنے اپنے نور کے مطابق پل صراط عبور کرے گا. کوئی تو پلک جھپکنے میں گزر جائے گا، کوئی بجلی کی طرح، کوئی بادل کی مانند، کوئی ستارہ ٹوٹنے کی مثل، کوئی گھوڑے کے دوڑنے کی طرح، تو کوئی آدمی کے دوڑنے کی طرح گزرے گا. جس کو پاؤں کے انگوٹھے کی مثل نور دیا جائے گا، وہ چہرے، ہاتھوں اور پاؤں کے بل گزرے گا. حالت یہ ہوگی کہ ایک ہاتھ بڑھائے گا تو دوسرا اٹک جائے گا. جب ایک پاؤں الجھے گا تو دوسرا پاؤں کھینچ کر بڑھائے گا. اس کے پہلو تک آگ پہنچ جائے گی. وہ اس طرح گرتا پڑتا بالآخر پل صراط پار کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. وہاں کھڑے ہو کر اپنے پروردگار کی حمد بیان کرے گا. پھر اسے جنت کے دروازے سے قریب ایک کنویں میں غسل دیا جائے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جن خوش بختوں کا ایمان پر خاتمہ ہوگا بالآخر نجات پا جائیں گے. اور جس کا ایمان برباد ہو گیا اور بغیر توبہ کے مر گیا، اس کی نجات کی کوئی صورت ہی نہیں. ہر ایک کو ڈرنا ضروری ہے کہ نامعلوم میرا کیا بنے گا. پل صراط جہنم پر بنا ہوا ہے، اس پر سے گزرے بغیر جنت پہ داخلہ ممکن نہیں. امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کے فرمان کا خلاصہ ہے، جو شخص اس دنیا میں صراط مستقیم پر قائم رہا، بروز قیامت پل صراط پر ہلکا پھلکا ہو کر نجات پا لے گا. اور جو دنیا میں استقامت سے ہٹ گیا، نافرمانی اور گناہوں کے سبب اس کی پیٹھ بھاری ہوئی، تو پہلے ہی قدم پر پل صراط سے پھسل کر گر پڑے گا. اے بندہ ناتوا، ذرا غور تو کر. جب تو پل صراط اور اس کی باریکی کو دیکھے گا تو کس قدر گھبرائے گا. پھر اس کے نیچے جہنم کی ہولناک سیاہی پر تیری نظر پڑے گی. نیچے سے جہنم کا جوش و خروش سنائی دے گا. آگ کے بلند شعلوں کی چیخ و پکار تیرے کانوں سے ٹکرائے گی. تو سوچ تو صحیح اس وقت تجھ پر کس قدر وحشت طاری ہوگی. یاد رکھ، تیرا دل چاہے کتنا ہی بے قرار اور بے کل ہو، قدم پھسل رہے ہو اور پیٹھ پر اس قدر بوجھ ہو کہ اتنا بوجھ اٹھا کر سیدھی زمین پر چلنا بھی تیرے لیے مشکل ہو، تو لاکھ کمزوری کی حالت میں ہو، مگر تجھے پل صراط پر چلنا ہی پڑے گا. تو تصور تو کر کہ بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز
पुल सिरात पर ना चाहते हुए भी जब तू पहला कदम रखेगा उसकी सख्त तेजी को महसूस करेगा, मगर फिर भी दूसरा कदम उठाने पर मजबूर होगा। लोग तेरे सामने फिसल फिसल कर जहन्नम में गिर रहे होंगे। फरिश्ते लोगों को बड़े बड़े कांटों और बड़े बड़े लोगों के खौफनाक आंकड़ों से खींच खींच कर जहन्नम में झोंक रहे होंगे। तू देख रहा होगा कि वो लोग रोते चिल्लाते सर के बल जहन्नम में गिरते जा रहे हैं। तू सोच उस वक्त खौफ के मारे तेरी क्या हालत होगी। जहन्नम की गहराइयों से आहो बुका हाय ओ की चीखो पुकार तेरे कानों में पड़ रही होगी। बेशुमार लोग पुल सिरा से फिसल फिसल कर जहन्नम में जा पड़ेंगे। तू सोच तो सही, अगर तेरा कदम भी फिसल गया तो तेरा क्या बनेगा। उस वक्त की शर्म और नदामत तुझे कुछ फायदा ना देगी। तेरा रोना धोना चीखना चिल्लाना तुझे हलाकत से ना बचा सकेगा। उस वक्त तेरी हसरत भरी चीख, तेरी हसरत भरी पुकार कुछ इस तरह पर होगी। मैं इसी दिन से डरता था, हाय काश मैं अपनी आखिरत के लिए कुछ नेकियां आगे भेजता और सुन्नतों को अपनाता। एक काश, 100 करोड़ काश मैं मीठे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलता। हाय काश मैं मिट्टी हो जाता, हाय काश मैं भूला बिसरा हो जाता। काश 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 मेरी मां ने ही मुझको ना जला होता। रोज़े की आमद हो ऐसी ना, काश मेरी मां ने ही मुझको ना पैदा किया होता। हो ऐसी इनायत रहूं कुल के साबित कदम या इलाही, रहूं कुल के साबित कदम या इलाही। जला देना मुझको कहीं नारे दोज़ख, जला देना मुझको कहीं नारे दोज़ख, जला देना मुझको कहीं नारे दोज़ख। करम मेरे शाहे उमम क्या आमीन। जरा सोचिए उस वक्त क्या हाल होगा जब हमारे सामने लोग कट कट कर जहन्नम में गिर रहे होते। मैं देख रहा होगा मगर मैं रुक नहीं सकता। मुझे जहन्नम के पुल पर चलना ही पड़ेगा। उस वक्त की घबराहट का क्या आलम होगा, कहीं मैं ना कट के गिर जाऊं, कहीं मुझे पकड़ के ना डाल दिया जाए। मगर रुक नहीं सके भाई, रुक नहीं सके, चलना पड़ेगा। जन्नत में जाने का एक ही रास्ता है, वो है पुल सिरात। हर एक को पुल सिरात पर से गुजरना है। बेनमाजी कैसे गुजरेगा, जरा सोच तो सही मेरे भाई। तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, तुम नमाज़े कज़ा का बोझ लेकर पुल सिरात से कैसे गुजरेगा। एक अजनबी लड़कियों से दोस्ती करने वालों, जरा सोचो ये पुल सिरात तो कहीं तुम्हारे ये गुनाह तुम्हें फंसा ना दे। उस वक्त कोई किसी का नहीं है, क़यामत में कोई किसी का नहीं है। माँ बेटे को कहे कि बेटा एक नेकी दे दे, बेटा एक नेकी दे दे। बेटा नेकी नहीं देगा। बेटा माँ को कहेगा माँ ये मेरी शफीक माँ मुझे एक नेकी दे दे। माँ भी नेकी नहीं देगी, ना बाप नेकी देगा, ना बीवी नेकी देगी, कोई किसी का नहीं होगा। जिनके साथ हमने गुनाह किए वो तो ऐसे भागेंगे कि देखने जैसा होगा। एक दूसरे के ऊपर डाला जा रहा होगा, इसकी वजह से, वो बोलेंगे इसकी वजह से। उस क़यामत का होशरुबा मंजर जरा तस्वीर तो करो। कहीं ये फिल्में तुम्हारे पुल सिरा से गुजरने में रुकावट ना बन जाए। जरा सोचो, ये शराब के नशे में झूमने वालों,
کہیں یہ جھومنا جہنم کی آنکھ میں نہ گرا دے. ذرا سوچو، اے ماں باپ کو خون کے آنسو رلانے والوں، تمہارے ماں باپ کی ناراضگی تمہیں جہنم کی آگ میں نہ گرا دے. ذرا سوچو، اے مسجدوں کی ویرانیاں دیکھ کر بھی دل نہ جلانے والوں، آج ہماری مسجدیں ویران ہیں، گناہوں کے اڈے مسلمانوں سے آباد ہوتے جا رہے ہیں. کیا بنے گا ہمارا؟ یہ نشے کے عادی، ڈرگس کے عادی، ذرا سوچ کہ تیرا یہ نشہ کہ تجھے جہنم کی آنکھ میں نہ گرا دے. کیا بنے گا ہمارا؟ یہ دنیا عیش و عشرت کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا موج مستی کے لیے نہیں ہے. ہم اس لیے آئے نہیں تھے جو ہم کر رہے ہیں. بھائی ہم تو اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں، ہمیں تو اللہ کی عبادت کرنی ہے. ہم پر کس کام میں گئے؟ ہمیں تو مرنے کے بعد اٹھنا ہے. ہم کو ایسا تھوڑی کہ مر گئے تو مر گئے، نہیں، مر گئے تو مرنے کے بعد اٹھنا ہے. یہاں مرنے کی پابندی ہے، وہاں جینے کی پابندی ہے. یہاں مستقل جینا نہیں ہے، وہاں اٹھنے کے بعد مرنا نہیں ہے. ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، سب باتیں بیان کی گئی ہیں، لیکن ہمارا دل ہے کہ بدلنے کا نام نہیں لیتا، طبیعت ہے کہ سدھرنے کا نام نہیں لیتی. گناہ کا جیسے عادی مجرم بن گئے، ڈھیٹ ہو گئے، گناہوں کا جیسے نشہ لگ گیا ہے کہ جب تک گناہ کرتے نہیں ہے چین نہیں پڑتا، غیبت کرتے نہیں ہے زبان کو جیسے ٹھنڈک نہیں ملتی. معاذ اللہ، حسد کی آگ میں جب تک جلتے نہیں ہے سارا سکون نہیں ملتا. معاذ اللہ. اور جن کو فلموں کی لت پڑی ہے وہ روز فلمیں ہی دیکھتے رہتے ہیں. جن کو گانوں کی لت پڑی ہے، میوزک کی لت پڑی ہے، میوزک اور گانے سنتے ہی رہتے ہیں. جن کو بے پردگی کی لت پڑی ہے وہ بے پردگی کرنے سے باز آتی ہی نہیں ہے. ارے خدا کا خوف کرو میری اسلامی بہنوں، چہرہ چھپاؤ. تم کیا سمجھتے تمہیں چہرہ چھپانے کی علماء نے تاکید نہیں کی؟ پورا پردہ کرو اور اجنبی مردوں سے دور بھاگو. اجنبی مرد سانپ ہے، سانپ تمہیں ڈس لے گا، کہیں کی نہیں رہوگی. اور اے اسلامی بھائیوں، اجنبی لڑکیوں سے دور بھاگو، ان کی دوستیاں کہیں جہنم کی آگ میں نہ گرا دے. آؤ آخرت کی تیاری کریں، قیامت کی تیاری کریں، قبر کی تیاری کریں اور رونا اختیار کریں. رو، جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے. ذرا کیسے کیسے ہمارے بزرگوں کو دیکھیں کہ ان کے یہ روتے بھی کیسے تھے. کیسے تھے؟ سیدنا عامر بن قیس رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال کا وقت آیا، رونے لگے. انتقال کا وقت آیا تو رونے لگے. آپ سے عرض کی گئی کون سی چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ ارشاد فرمایا میں سخت گرمیوں کے روزوں اور سردیوں میں قیام پر رو رہا ہوں. یعنی چونکہ اب میں انتقال ہو جائے گا میرا، تو اب میں گرمیوں کے روزے نہیں رکھ سکوں گا اور رات کو قیام نہیں کر سکوں گا. اس پر میں رو رہا ہوں. حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک عبادت گزار شخص بیمار ہو گیا تو ہم اس کی عیادت کے لیے اس کے پاس گئے. وہ لمبی لمبی سانسیں لے کر افسوس کرنے لگا. میں نے اس کو کہا کس بات پر افسوس کر رہے ہو؟ اس نے بتایا اس رات پر جو میں نے سو کر گزاری، اور اس دن پر جس دن میں نے روزہ نہ رکھا، اور اس گھڑی پر جس میں اللہ کے ذکر سے غافل رہا، اس پر رو رہا ہوں. میں یہ واقعہ پڑھا جب میں سوچ رہا تھا کہ یہ اللہ کا نیک بندہ کس بات پر رو رہے ہیں. یعنی اس بات پر رو رہے ہیں کہ میں اس رات پر رو رہا ہوں جس رات میں نے سو کر گزار دی.
جو سو کر گزاری رات اس پر یہ رو رہے ہیں آنسو ہوں کے. میں سوچتا رہا جس نے رات گناہ کر کے گزاری ہے وہ کیا کس طرح روئے, خون سے روئے. یہ اس بات پر رو رہے کہ میں اس گھڑی پر رو رہا ہوں, اس دن پر رو رہا ہوں جس نے روزہ نہیں رکھا, نفلی روزے. تو جو دن پر گناہ کرتا رہا وہ کس طرح روئے. اب یہ کہہ رہے کہ میں اس گھڑی پر رو رہا ہوں جس گھڑی میں اللہ کے ذکر سے غافل رہا. تو جس نے گھڑیوں میں دن رات اللہ کی نافرمانی کی, گالیاں دی, غیبتیں کی, تہمتیں کی, جھوٹ بولا, وعدہ خلافی کی, دل آزاریاں کی, طرح طرح کی بدگمانی کی, جو گناہ کرتا رہا وہ روئے کیسے؟ یہ کیسے روتے تھے؟ یعنی عبادت اس پر روتے تھے کہ اب میں عبادت نہیں کر سکوں گا, میں نماز نہیں پڑھ سکوں گا. ایک بزرگ فرماتے اپنی موت کے بعد وہ رونے لگے تو ان سے پوچھا گیا کہ کون سی چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ فرمائے مجھے راتوں کا قیام کا شوق تھا, جو راتوں کو جو قیام کرتا تھا وہ رلا رہا ہے کہ اب مرنے کے بعد یہ قیام نہیں ہو سکے گا. یعنی مرنے کے بعد اس پر رو رہے کہ دنیا میں ہم عبادت جو کرتے تھے ہم عبادت کیسے کریں گے. یہ کیسے لوگ تھے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حال ذات و رحم فرمائے. رونا اختیار کرو, خوف خدا سے رونا اختیار کیجیے اور قبر و آخرت کی تیاری کی طرف آئیے. یہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے کی آنکھوں سے خوف خدا کے سبب آنسو نکل کر چہرے تک پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو آگ پر حرام فرما دیتا ہے, اگر جو مکھی کے سر کے برابر ہو. بہت ساری روایتیں, کئی واقعات کتابوں میں لکھے ہیں. میں اب اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتا ہوں اور اس بات کی امید کروں کہ رونا اختیار کریں گے. کوشش کریں رونے کی, کوشش کریں رونے کی. اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کو یاد کریں, اللہ کی مہربانیوں کو یاد کریں, اس کے رحم کو یاد کریں, اس کے کرم کو یاد کریں اور اس بات پر غور کریں کہ میں کیسا بدبخت انسان ہوں کہ مجھے رب نے آنکھوں کا نور دیا اور میں اس آنکھوں کے نور سے اسی رب کی نافرمانی کر رہا ہوں. مجھے رب نے سننے کی طاقت دی اور میں اس کی اس نعمت سے اس کی نافرمانی کر رہا ہوں. مجھے پاؤں دی اللہ تعالیٰ نے اور میں اسی پاؤں پر اس کی نافرمانی کے لیے چلتا ہوں. مجھے ہاتھ دی اللہ نے, اس ہاتھوں سے میں اس کی نافرمانیاں کرتا ہوں. اللہ نے مجھے اولاد دی, اس اولاد کو اللہ کا فرما بردار بنانے کے بجائے میں نے اولاد کو اللہ کا نافرمان بنایا. سوچیے اس پر. بچپن سے آپ کے ہاتھ میں اولاد تھی, آپ نے اولاد کو اللہ کا فرما بردار بنانے میں کیا کوششیں کی اور نافرمان بنانے کے اندر کیا کوشش کی. سب کے لیے سوال یا نشان ہے. جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو ہم کو تکلیف دیتی ہے. بچپن سے اس کی تربیت کے لیے ہم نے کیا کوشش کی اور آج ہم روتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری نہیں ہے. اولاد آپ کی تھی, آپ نے اس کو اپنا رہنے نہ دیا. اولاد بدبخت ہے, نافرمان ہے. جو ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے اس اولاد کی کوئی تعریف نہیں, اس اولاد کی کوئی پذیرائی نہیں ہے. لیکن ہمارا کلچر عجیب و غریب ہو چکا ہے. لہذا قبر کی, آخرت کی تیاری, ایمان کی سلامتی کی سوچ, اس پر اپنا ذہن ہمیں بنانا چاہیے اور اس کے لیے عبادت کرنی چاہیے. ابھی میں نے آپ کو ایک روایت بیان کی کہ شیطان ماں باپ کی صورت میں آتا ہے بہکانے کے لیے. جس شیطان کی مکاری میں آ کر ہم گناہ کرتے ہیں نا, اس کا ہدف یہ ہے, شیطان کا ہدف یہ ہے, ٹارگٹ یہ ہے کہ مسلمان کا ایمان برباد کرے. یہ ہدف ہے, اس کا ٹارگٹ ہے, اس کو مہلت دی گئی ہے اور ہم بے پرواہ ہو کر بیٹھے ہیں, لاپرواہ ہو کر بیٹھے ہیں, پرواہی کچھ نہیں, کمزور پہ کمزور ہو رہے ہیں. ایک کمزور انسان کسی کا کیا مقابلہ کرے گا؟ نہیں مقابلہ کر سکتا, دھکا مارو گر جائے گا. تو ایک کمزور ایمان والا نزاع کے وقت شیطان کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ پلیز سوچئے
نماز قضا کرنے سے ایمان کمزور ہوا، جھوٹ بولنے سے ایمان کمزور ہوا، داڑھی مونڈ کر نالیوں میں بہا دیا آپ نے، یہ ایمان کمزور ہوا۔ روزہ فرض تھا، آپ نے نہیں رکھا، ایمان کمزور ہو گیا۔ زکوٰۃ فرض تھی، نہیں ادا کی، ایمان کمزور ہوا۔ حج فرض تھا، نہیں ادا کیا، ایمان کمزور ہوا۔ ماں باپ کو ستایا، ایمان کمزور ہوا۔ بیوی بچوں کو غیر شرعی طور پر آپ نے اس کے ساتھ سلوک کیا، ایمان کمزور ہو گیا۔ غیبت کی، ایمان کمزور ہوا۔ چغلی کی، ایمان کمزور ہوا۔ حسد کیا، ایمان کمزور ہوا۔ رشوت کا لین دین کیا، ایمان کمزور ہوا۔ سود جیسے حرام کام میں پڑے، ایمان کمزور ہوا۔ شراب پی، ایمان کمزور ہوا۔ جوا کھیلا، ایمان کمزور ہوا۔ بدگمانی کی، ایمان کمزور ہوا۔ دھوکہ دیا، ایمان کمزور ہوا۔ فراڈ کیا، ایمان کمزور ہوا۔ آپ سوچئے اتنے میٹر ہے، ایک ایک کر کے میں ایمان کمزور کرتا ہی کرتے نزا کے وقت پہنچا، شیطان آ گیا، ماں کی صورت میں، باپ کی صورت میں، یہودی ہو جائے، عیسائی ہو جائے۔ اس کمزور ایمان کے ساتھ میں اس بدبخت شیطان کا مقابلہ کیسے کروں گا؟ سوال یہ ہے، علم نہیں، عمل نہیں، تقوی نہیں، پرہیزگاری نہیں، زندگی بھر رب کی نافرمانی کرتا رہا، رب کی رحمت کو پانے کے لیے عمل نہیں کیے، سوچ ہی نہیں تھی کہ یہ وقت بھی میری زندگی پر آئے گا۔ اس وقت کیا کریں گے کہ اس وقت یہی آ جائے گا، میرا بنگلہ جا رہا ہے، میری گاڑی جا رہی ہے، میرے بچے جا رہے ہیں، میری بیوی جا رہی ہے، میرا بینک بیلنس جا رہا ہے، یہ سب یہی سوچتے رہیں گے کہ یہ سوچیں گے کہ میں ایمان سلامت لے کے جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا۔ اب تو دنیا سے میرا وقت پورا ہو گیا نا، دنیا سے وقت پورا ہو گیا، سب یہی رہ گیا، کار پاؤچ میں رہ گئی۔ آپ کے بہترین کوٹ، بہترین لباس آپ کے کیپ بورڈ میں ہی رہیں گے، کوئی اچھا عمدہ لباس پہن کر نکال کر نہیں دے گا بیٹا کہ مجھے باپ سے بہت محبت تھی، آج میں اپنے والد صاحب کو بہترین سوٹ جو اس کی الماری میں لٹکا ہے وہ پہنا کر دفن کروں گا۔ نہیں، وہی کوڑا لٹھا پہنا دیا جائے گا۔ بہترین خوشبو آپ کے کمرے میں رکھی ہے، نہیں، وہی کافور والی ایک ایسی بو ہوگی جس سے موت و میت یاد آتی ہے۔ سب کے بیچ میں نہلایا جا رہا ہوگا، کپڑا ڈال کر۔ مہنگی سے مہنگی گھڑیاں الماری میں رکھی ہوئی ہوگی، کوئی گھڑی پہنا کے نہیں چاہیے۔ ابا جان کو، بھائی جان کو، بیٹے کو گھڑی بہت پسند تھی، یہ گھڑی، میری بیٹی کو یہ سیٹ بہت پسند ہے، اس کو جویلری سیٹ پہنا کے میں اپنی بچی کو دفن کروں گی۔ کچھ نہیں ہوگا، ایک چیز جائے گی، بتائیے، یہ وہ حقیقت ہے، یہ وہ حقیقت بیان کر رہا ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو دکھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ، یہ کوئی چھپی بھی بات نہیں ہے۔ ارے کس نے جنازہ نہیں دیکھا، کس نے غسل میت نہیں دیکھا، کس نے دفن ہوتے نہیں دیکھا؟ سب دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں۔ آج یہ گیا ہے، کل میری باری ہے، اس تختے پر کل میں بھی لیٹا ہوا ہوں گا، اس ڈولے کے اندر میں بھی کاندھوں پر لاد کر لے جایا جا رہا ہوں گا، اس طرح قبر میں بھی اتارا جا رہا ہوں گا۔ ایک دن قبر میں اتار کر میرے چہرے سے بھی کپڑا ہٹا کر اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، مرحوم کا آخری دیدار کر لیجئے، مرحوم کا آخری دیدار کر لیجئے۔ یہ مرحوم کی آنکھیں بند ہیں، روح نکلی ہوئی ہے، سب دیکھ اور سمجھ رہا ہے کہ میرا آخری دیدار ہو رہا ہے۔ پھر اس مرحوم کے پاؤں کے پاس ایک سیل رکھی جائے گی، یہ قبر میں لیٹا مردہ دیکھ رہا ہے۔ پھر دوسری سیل رکھی جائے گی، یہ قبر میں لیٹا مردہ دیکھ رہا ہے۔ پھر تیسری سیل رکھی جائے گی، یہ دیکھ رہا ہے کہ کچھ دیر کے بعد میری قبر اندھیرا گھر ہو جائے گا۔ ایک روشنی کی کرن میری قبر میں نہیں آئے گی، بلکہ جو کونے خالی ہوں گے میرا بیٹا ہی پکار کر کہے گا کہ غور کر، یہ روشنی کی کرن جاری ہے، یہ چکنی مٹی یہاں ڈال دے، میرے باپ کی قبر کے اندر ایک روشنی کی کرن بھی نہیں جانی چاہیے۔ ایک روشنی کی کرن ہماری قبر میں نہیں اتاری جائے گی، ایک ہوا کا ہلکا جھونکا ہماری قبر میں نہیں آئے گا۔ سارے ڈہل کر جا رہے ہوں گے اور مردہ جانے والوں کے پاؤں کی آواز سن رہا ہوگا۔ اکیلا قبر میں ہے، اکیلے قبر میں ہے، ذرا سوچو،
जरा सोचो, उस वक्त तुम भी कब्र में अकेले हो, मैं भी कब्र में अकेला हूं, कोई नहीं है। ख्वाब में भी ऐसा अंधेरा कभी देखा न था जैसा अंधेरा हमारी कब्र में सरकार है। या रसूल अल्लाह आकर कब्र रोशन कीजिए, जात बेशक आपकी तो मंबाए अनवार है। उस अंधेरी कब्र की रोशनी के लिए क्या लेकर जा रहे हैं, बताइए क्या है? उस कब्र, अंधेरी कब्र में कैसे रोशनी होगी? जब मुनकर नकीर हमसे सवाल करेंगे, दीवारें चीरते हुए मुनकर नकीर आएंगे, आग बरस रही होगी, आग से लंबे लंबे बाल होंगे, है बतनाक शक्ल होगी, झड़क कर पूछेंगे, बता मर रब्बू का, तेरा रब कौन है? मां दीन का, तेरा दीन क्या है? फिर आका का रुखे रोशन दिखाकर पूछा जाएगा, मां कुंता तकूलु फी हक हाज़ा रजूल, पता इनके बारे में क्या कहता था? जरा सोचिए, अगर अल्लाह नाराज हुआ, उसके हबीब रूठ गए, कब्र के सवाल के जवाब ना दे सके, हल जन्नत की खिड़की खुलेगी कब्र की, फौरन बंद कर दी जाएगी और कहा जाएगा अगर जवाब दे देता तो तेरे लिए ये जन्नत हुई। फिर जहन्नम की खिड़की खोल दी जाएगी और उसकी कब्र जहन्नम का घड़ा बना दी जाएगी। बेनमाजी के ऊपर अजदे मुसल्लत किए जाएंगे जो उसको डसेंगे। 70 घास बेनमाजी जमीन के अंदर चला जाएगा, फिर अजदहा निकालेगा, फिर डसेगा। शराबियों पर अलग अजाब, जुआरियों पर अलग अजाब, अल्लाह के नाफरमानों पर अलग अजाब, मां बाप के नाफरमानों पर अलग अजाब, जुदा जुदा अजाब। इतने बड़े बड़े सांप और बिच्छू कब्र में मुसल्लत किए जाएंगे। अजाब कब्र हक, कब्र का अजाब हक है, हक है, हक है। और फिर उस रिवायत को याद करो जिस रिवायत के मुताबिक यकीनन यकीनन एक तादाद है मुसलमानों की, अगरचे ईमान सलामत लेकर मरी होगी, लेकिन जहन्नम की आग में उनको जलाया जाएगा। ये तय है, ये तय 100% हदीस पाक के अंदर मौजूद है कि ऐसे मुसलमान भी होंगे जिनको गुनाहों की वजह से जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा, जलना, उसकी भी एक तादाद है। आप बताइए कि जहन्नम की आग कौन बर्दाश्त कर सकता है? मैं आपको जहन्नम का सबसे छोटा अजाब बताऊं, सबसे छोटा अजाब जो जहन्नमियों को दिया जाएगा, सबसे कम अजाब जो सबसे कम गुनाहगार को दिया जाएगा, उसके पांव में जहन्नम की आग की जूतियां पहना दी जाएंगी। उसके पांव में जहन्नम की आग की जूतियां पहना दी जाएंगी, जिसकी इसका सर पतीली की तरह खोलता होगा, बॉयल करेगा, बॉयल जैसे पानी बॉयल करता है ना, खोलता होगा। वो समझेगा सबसे ज्यादा अजाब उसी को दिया जा रहा है, सब कुछ देने के लिए तैयार होगा, किसी सूरत इससे अजाब दूर कर दिया जाए। कौन अजाब बर्दाश्त? सिगरेट जलती है हमारे पांव के नीचे आ जाए, हमसे बर्दाश्त नहीं होती। चूल्हा, अब तो माचिस से चूल्हा नहीं जलता, इलेक्ट्रॉनिक स्टोव आ गए, वरना माचिस से चूल्हा जलाते थे तो चिंगारी से डर लगता था। अंडा तेल में डालो तो डर लगता है कि छींटा ना उड़ जाए। जहन्नम का जलता तेल जिन पर डाला जाएगा उनका क्या हाल होगा, कभी सोचा? शावर से गर्म पानी से नहाते हैं, डर लगता है थोड़ा सा गर्म थोड़ा ठंडा, थोड़ा गर्म थोड़ा ठंडा, थोड़ा सा ठंडा पानी बंद हो जाए फौरन गर्म पानी आता है, बदन जलता है। कभी सोचा है? ये दुनिया का गीजर का जलता हुआ गर्म पानी बदन पर गिरता है, बदन जला के रख देता है। जहन्नम का खोलता पानी जिस पर डाला जाएगा उसका क्या हाल होगा? आप बोले डराता है, अल्लाह की कसम डरा रहा हूं, खुदा की कसम डरा रहा हूं। अरे डरते ही तो नहीं हम लोग यार, डरते ही तो नहीं है, डर वाले ही तो नहीं बन रहे। अरे क्या डरने वाला भी कोई गाने सुनता है यार? क्या डर वाला भी फिल्में देखता, अपनी आंखों को हराम से भरेगा? कि जो अपनी आंखों को हराम से पूर्ण करेगा, मरने के बाद उसकी आंखों में जहन्नम की आग भर दी जाएगी।
سرما لگاتے ہوئے انگلی کانپتی ہے. اللہ نہ کرے اگر جہنم کی آگ کی سلائی آنکھ میں پھیری گئی, اس آنکھ کا بنے گا کیا؟ نہانے کے بعد روئی لگی ہوئی کان میں مطلب وہ اسٹک نہیں ڈال سکتے, ڈر لگتا ہے. جس کے کان حرام سے بھرے ہوئے ہوں گے ان کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا جائے گا. ارے ڈرتے ہی تو نہیں ہم لوگ یار, ڈرتے ہی تو نہیں ہیں. ڈر والے ایسے نہیں ہوتے, ڈر والے نیک ہوتے ہیں, ڈر والے نمازی ہوتے ہیں, ڈر والے داڑھی والے ہوتے ہیں, ڈر والے امامے والے بھی ہوتے ہیں. ڈر والے ماں باپ کو ستاتے نہیں ہیں, ڈر والے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. یار ہم ڈرتے نہیں ہیں. ہماری ڈرنے والی کیفیت, ہم روتے بھی ہیں نا, ہمارا رونا بھی عورتوں والا ہے. ادھر بیان ختم, ادھر حالت ماحول بدل گیا, کیفیت بدل گئی. جیسے کہ چولہا جلتا ہے تو پانی ابلتا ہے, چولہا بند پانی ٹھنڈا. کوئی ایسی گھڑی تو ہے کہ میں بدل جاؤں یار, اللہ مجھے بدل دے. اللہ نیک بنا دے, اللہ نیک بنا دے. دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا, دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا.
اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا، اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا، اب میرے بچنے کی صورت کیجیے، کچھ میرے بچنے کی صورت کیجیے، اب تو جو ہونا تھا مولا ہو گیا۔ اے اللہ تیرے محبوب کی امت پہ آ کے عجب وقت پڑا ہے، اے اللہ ہم کس سے فریاد کریں؟ تو ہی قلبوں کو بدلنے والا ہے، تو ہی دلوں کو بدلنے والا ہے، تو ہی نیکی کی توفیق دینے والا ہے، تو ہی گناہوں سے بچانے والا ہے۔ ہم جیسے بھی ہے تیرے آگے حاضر ہے، حاضر ہے مولا، تیرے آگے ہم حاضر ہیں۔ ہماری حالت تو دیکھ رہا ہے، ہماری کیفیت تو دیکھ رہا ہے، ہمارے چہرے کی گندگی تجھ پر آشکار، ہمارے گناہوں کی نحوست کو تو جانتا ہے۔ نہ مال کی محبت جاتی، نہ دنیا کی محبت جاتی ہے، نہ گناہوں کا احساس ہے، نہ نیکیوں کی توفیق ہے، نہ اخلاص ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے بولا۔ ایسے خالی کلاش، کچھ بھی نہیں ہمارے پاس۔ آج شب جمعہ کو حاضر ہے، اے اللہ اے رحمت والے مولا، تیرا کوئی تو یہاں نیک بندہ ہوگا، تیرا کوئی تو نیک بندہ ہوگا جس کا آنا بیٹھنا تیری بارگاہ میں قبول ہو۔ ہے یہ تسلیم بولا، ہے یہ تسلیم سب سے برا ہوں، مگر میں سدھرنا خدا چاہتا ہوں، نیک بن جاؤں مولا جی چاہتا ہے، میں نیک بن جاؤں یہ جی چاہتا ہے، شیطان بننے نہیں دیتا، مجھے شیطان نیک بننے نہیں دیتا۔ اے اللہ تیرا یہ محتاج بندہ کیا کرے، تیرا یہ لاچار بندہ کیا کرے، تیرا یہ کمزور بندہ کیا کرے؟ اگر تیری مدد نہ آئی کہیں میں تباہ و برباد نہ ہو جاؤں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، تجھے محبوب کے رخ روشن کا واسطہ، محبوب کی عبادتوں کا واسطہ، ہمیں نیک بنا دے بولا، نیک بنا دے، تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا، یا الہی یا اللہ کرم کرتے۔ صلو علی الحبیب، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ نیت کر لیجیے، یہ شیطان مردود لعین جو ہمارے ایمان کو چھیننے کی کوشش کر رہا ہے، ہم اسے کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ کامیاب نہیں ہونے دو گے نا؟ کامیاب نہیں ہونے دیں گے، جب تک جیئیں گے اس سے لڑتے رہیں گے۔ شیطان کے خلاف جنگ، ایسا نعرہ لگاؤ، ایسا نعرہ لگاؤ شیطان کا کلیجہ پھٹ جائے۔ اس مسجد کے در و دیوار کو گواہ کرو، اس دشمن مردود لعین کی دشمنی کا ایسا نعرہ لگاؤ، اللہ کی رحمت ہمیں اپنی چادر میں چھپا لے۔ شیطان کے خلاف جنگ، اور زور سے نعرہ لگاؤ، شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، جاری رہے گی، ہمیشہ جاری رہے گی۔ ایمان سلامت لے کے جائیں گے،
نمازیں پڑھ کر اس کو ہرائیں گے، سچ بول کر اس کو ہرائیں گے، سنتوں پر عمل کر کے ہرائیں گے، پوری ایک مٹھی داڑھی رکھ کر ہرائیں گے، سر پر امامہ سجا کر ہرائیں گے، سنتوں بڑا لباس پہن کر ہرائیں گے، رشوتوں کو چھوڑ کر ہرائیں گے، سود کو چھوڑ کر ہرائیں گے، اسلامی بھیجے پردہ کر کے اس کو ہرا دیں، اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کر کے اس کو ہرائیں گے، گانے باجے چھوڑ کر ہرائیں گے، فلم ڈرامے چھوڑ کر ہرائیں گے، گالی گلوچ چھوڑ کر ہرائیں گے، مدنی کافروں میں سفر کر کے ہرائیں گے، بدری انعامات پر عمل کر کے ہرائیں گے، اجتماع میں شرکت کر کے ہرائیں گے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں باجماعت نماز پڑھ کر ہرائیں گے، قرآن کی تلاوت کر کے ہرائیں گے، نعرہ دبنا نہیں چاہیے، نعرہ اٹھنا چاہیے، درود پاک پڑھ کر ہرائیں گے، ماں باپ کو راضی کر کے اس کو ہرائیں گے۔ اس نے بہت نافرمانی کرا دی ہمیں ماں باپ کی، بہت نافرمانی کرا دی اس مردود بدبخت نے، آزادی کے نام پر، عیش کے نام پر، گناہوں کے نام پر، انڈیپینڈنٹ زندگی کے نام پر، آزادی رائے کے نام پر اس نے بہت ماں باپ کو ستوایا ہے۔ اب نہیں، اب میں ماں باپ کو راضی کر کے اس کو ہرا دوں گا۔ ایسا نہیں، زوردار نعرہ لگاؤ، ماں باپ کو راضی کر کے اس کو ہرائیں گے، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیوی کو، بچوں کی امی کو شرعی پردہ کروا کر اس کو ہرائیں گے، اپنے گھروں میں تہجد کی نمازیں پڑھ کر ہرائیں گے، ہرائیں گے اس کو۔ اس مردود نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، ہمیں رب کے حضور ذلیل و رسوا کرواتا ہے۔ ہمارے اعمال، ہمارے کرتوت جب بارگاہ رسالت سے پیش ہوتے ہوں گے، قلب مصطفیٰ کو کیسی تکلیف پہنچتی ہوگی؟ نہیں، بہت ہو گئی، اب بہت ہو گئی مردود شیطان، اب تیری نہ چلے گی، میرے رب نے چاہا تو تیری نہ چلے گی، ہم تجھ سے لڑتے رہیں گے، تجھ سے لڑتے رہیں گے، تو گرائے گا پھر اٹھیں گے، تو گرائے گا پھر اٹھیں گے، تو گرائے گا پھر اٹھیں گے، یہاں تک کہ تجھے گرا کر ایمان سلامت لے کر بے حساب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ جنت ہی ملے گی، اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، اے کاش محلے میں جگہ ان اسلامی تیری دھوم اچھی ہو،
اللہ نے وسعت دی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، میں تو سب سے پہلے اس کو ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے نامہ اعمال میں ایک مسجد ضرور لکھوائیں، یعنی کوئی ایسا کام کریں کہ ایک مسجد ہو جو صرف آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جائے کہ یار میں مسجد اخلاص کے ساتھ، ریاکاری کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک مسجد اللہ کے نام پر بنانے کی میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو ایک کہہ دے کہ یار ایک مسجد یورپ میں، یہ صرف یورپ کے لیے کہہ رہا ہوں، اونلی فار یورپ، یورپ کے بہت سارے ممالک، اب کیسے بنے گی، کتنے کی بنے گی، کیا بنے گی، یہ میں نہیں جانتا، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ اگر یو کے والوں نے ہمت کی تو یورپ میں انشاءاللہ ہم 112 مسجدیں بنائیں گے۔ میرا 112 مسجدیں بنانے کا ذہن ہے۔ کیوں وہاں کے مسلمان مسجد کی آواز کو ترسے ہیں، اذان کی آواز کو ترسے، تو جہاں جہاں ہمارے لیے پاسبلٹی ہوئی، موقع ملے گا، انشاءاللہ بنائیں گے۔ مجھے نہیں پتا کہ مسجد کتنے کی بنے گی، کیا بنے گی، آئی ڈونٹ نو۔ ابھی آج کی بات ہوئی، آج ہی ذہن بنا، آج ہی اجتماع کرنا کہ آج انشاءاللہ اسلام بھائی ہوں گے، ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی آ جائے۔ ہم نے ایک فون نمبر حاصل کیا کہ ہم آپ کو ایک فون نمبر، سیل نمبر ہم آپ کو اناؤنس کر دیتے ہیں، وہ آپ نوٹ کر لیں۔ کوئی بھی اگر مسجد بنانا چاہتا ہے، مسجد میں حصہ لینا چاہتا ہے، بالکل میں کچھ بھی نہیں جانتا کیسے ہوگا، کیا ہوگا، میں تو یورپ کے سارے ملکوں کے نام بھی نہیں جانتا ہوں، میرا پہلی دفعہ وہاں کا دورہ ہے۔ یورپ والوں کو بھی ہم کہیں گے یار آپ بناؤ مسجد، سب کچھ کرتے مسجد نہیں بنا دے تو کوئی، ہم تو لیگل چلتے، دعوت اسلامی ہر ملک میں لیگلائز طریقے پر چلنے کو ترجیح دیتی ہے۔ ہم لیگل، ہم جس ملک میں ہوتے ہیں اس ملک کے بائیلوز کو جو شریعت کے مطابق ہوتا ہے ہم اس کو بالکل اوبے کرتے ہیں، ہم بائیلوز توڑتے نہیں ہیں، ہم قانون کے مطابق کام کرنے کا ذہن رکھتے ہیں۔ جو پروسیس ہوتا ہے وہاں کے، جو اس پروسیس کو پورا کرتے ہیں، اس کے بعد ایک چیز بناتے ہیں، تاکہ ہمارا ذہن یہ کہ مسلمانوں پر کسی قسم کا بھی ایلیگیشن نہ ہو۔ مسلمان دنیا کے جس ملک میں بھی رہے نا، اس ملک میں پراؤڈ کے طور پر ہے، فخر کے طور پر ہے۔ مسلمان کہیں بھی بلیک اسپاٹ لے کر نہ چلے کہ یار یہ مسلمان ہے نا، یہ یوں کرتے ہیں، یہ مسلمان ہے نا، یہ یوں کرتے ہیں، یہ مسلمان۔ دنیا کا ہر ملک، میری تو خواہش یہ ہے کہ دنیا کے جس ملک کے ایئرپورٹ پر اگر ایک پاسپورٹ دینے، جس کو پاسپورٹ دیا جائے امیگریشن پر، یہ دیکھے نا، او یو آر مسلم، اوکے ویلکم، پلیز کم۔ اللہ کرے ایسا ہو جائے۔ دنیا کے جس ملک میں بھی مسلمان کا کردار اور کریکٹر اتنا خوبصورت ہو کہ ہر ملک چاہے کہ میرے ملک میں مسلمان آباد ہو، یعنی مسلمان جس ملک میں آباد ہو اس ملک سے کرپشن ختم ہو جائے، اس ملک سے فراڈ ختم ہو جائے، اس ملک سے بددیانتی ختم ہو جائے۔ کیوں نہیں ہو سکتی یار؟ اسلام سے اچھا مذہب و دین ہے ہی نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ تو مسلمانوں کو تو خوبصورت کردار ادا کرنا چاہیے، یعنی کافر کو بھی دھوکہ دینا اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا، یاد رکھیے گا۔ لوگ کہتے ہیں یار غیر مسلم ہے، اس کو لوٹ لو۔ کیوں لوٹ لو یار؟ ہمارے اسلاف نے تو اپنے کردار کے ذریعے غیر مسلموں کو مسلمان کیا تھا۔ کبھی غیر مسلموں کو لوٹ کر آپ اس کو مسلمان کر سکتے ہیں، اس کو ایمان اور اسلام سے متاثر کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن غیر مسلموں میں 40 سال گزارے، 40 سال میں آپ کو نبوت کا آپ نے اعلان فرمایا، تو 40 سال جو گزارے وہی غیر مسلم بت پرست تو تھے جنہوں نے آقا کو امین و صادق کہا تھا۔ ہم اسی امین و صادق کے امتی ہیں، تو آج مسلمان کے اوپر اس کے کردار پر کوئی انگلی اٹھائے کیسے یار؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان پر انگلی اٹھا لے؟ الحمدللہ ہمارا اسلام، ہمارا دین بہت خوبصورت دین ہے، اس کے اصول، اس کے پرنسپل بہت خوبصورت ہے۔ تو ہم ایک اچھے، جہاں بھی رہیں مسلمان، جہاں بھی رہے اچھا شہری بن کر رہے، گڈ سٹیزن، اس سے اسلام اور دین کا کام بڑھے گا، بہت فائدہ ہوگا۔ تو یہ مطلب ایک خواہش ہے۔ تو ہم دعوت اسلامی کسی ملک کے بھی خارجی داخلی معاملات میں انٹرفیئر نہیں، کیونکہ دعوت اسلامی نان پولیٹیکل باڈی ہے، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی پولیٹکس نہیں ہے ہمارے اندر، نہ ملک میں نہ بیرون ملک، ہم ہیں ہی غیر سیاسی لوگ۔ ہمارا کام ایک ہی ہے جس کا ہم نعرہ لگاتے ہیں، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ ہم لڑتے ہیں، ہماری بھی زوردار لڑائی ہے، اور آپ نے ہی نعرہ لگایا تھا۔ کس کے ساتھ لڑائی ہے؟ شیطان کے خلاف جنگ،
غیبت کے خلاف جنگ، مسجد پر تحریک، مسجد آباد کرنی ہے، غیبت کو ختم کرنا ہے، شیطان سے ساتھ لڑنا ہے. ہمارے کو فرصت ہی نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس. اتنی لڑائیاں لی ہوئی ہم نے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. اتنی لڑائیاں لینے والے کے پاس ٹائم کدھر ہوگا کہ وہ کرپشن میں پڑے گا. تو ہم مسجد بنانا چاہتے ہیں، آپ ہماری مدد کریں، ہمارا ساتھ دیں. 1 روپیہ بھی ہم کو نہیں چاہیے. میں روپیہ لینے نہیں آیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ہمیں روپیہ نہیں چاہیے ہوتا. دعوت اسلامی کے مبلغین روپیہ نہیں لیتے، ہم چندہ کرتے ہیں. یہ دین کا کام ہوا ہی چندے سے. کوئی بھی مسجد دنیا میں چندے سے بنتی ہے، عطیہ سے بنتی ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنے گھروں کا مال نکال کر آقا کے قدموں میں ڈھیر کیا یا نہیں کیا؟ یہ کیا تھا؟ چندہ ہی تو تھا. صحابہ کرام کیا دیتے تھے دین کے نام پر؟ جان بھی دیتے تھے اور مال بھی دیتے تھے، وقت بھی دیتے تھے. آپ وقت بھی دینا، ضرورت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں جناب حالات صحیح نہیں ہے، حالات صحیح نہیں ہے، کرپشن بہت ہے، گناہ بہت ہے. تو ہم نے کس گناہ کو ختم کرنے کی کوشش کی؟ آج پورا دن گزر گیا، آپ نے کتنے بے نمازی کو نمازی بنایا؟ پورا ہفتہ گزر گیا، آپ نے کتنے بے نمازی کو نمازی بنایا؟ بتائیے. ہم خود نمازی نہ بن سے کسی کو نمازی کیا بنائیں گے؟ تو جب گندگی گر رہی ہے، صفائی ہوگی نہیں تو گندگی کا ڈھیر ہی لگے گا نا. ہمیں صفائی بھی کرنی ہے اور گندگی پھینکنے والوں کو سمجھانا بھی ہے کہ گندگی مت پھینکو یار. تو وہ گندگی پھینکنے سے بچانا ہے، اور جو گندگی گری ہے اس کو صاف کرنا ہے. انشاءاللہ معاشرہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. ہم صرف سوچتے ہیں، کرتے نہیں ہیں. ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کافی کا کپ ہاتھ پہ رکھ کر بوتل پی کر یوں ہو گیا، یوں ہو گیا، یوں ہو گیا. ارے بھائی تبصرے نہیں کرو یار، ڈیبیٹ نہیں کرو، میدان میں آؤ. نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. جو مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے. 07448417293 07448417293. پھر چلیں. 07448417293. آپ اس پر میسج کر سکتے ہیں کہ آپ کتنی اماؤنٹ. کال نہیں کیجیے گا پھر، یہ کال اٹینڈ نہیں ہو سکے گی. بہت ساری کال کرتے ہیں. ایس ایم ایس کرنا ہے. ایس ایم ایس میں آپ اپنا نام لکھیں گے اور اپنا فون نمبر تو آپ پھر بھی فون نمبر لکھیے گا، کانٹیکٹ نمبر، آپ کا ایڈریس اور آپ کا نام. ای میل ایڈریس نوٹ کریں. جو مریض کے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں دنیا میں جہاں کہیں، اگر آپ بھی رابطہ کرنا چاہتے ہیں، مسجد بنانا چاہتے ہیں، خطاب المساجد میں اس کو سیٹ کرتا ہوں. ابھی کے ناظرین اس کو اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، یہاں سے اگر چاہیں تو نوٹ کریں. KHUDDANUL خطاب المساجد MASAJID خطاب المساجد@dawatislami.net خطاب المساجد@dawatislami.net. آپ مقصد المدینہ سے بکلیٹ لیں، کتابیں لیں، غیبت کی تباہ کاریاں، فیضان سنت، نیکی کی دعوت، اور اپنے گھر میں درس سے فیضان سنت شروع کریں. جو ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے گھر میں ماحول اچھا ہو، ہر ایک کی تقریباً خواہش ہوتی ہے گھر میں اچھا ماحول ہو. اچھا ماحول بنانے کے لیے جو بنیادی مدنی پھول ہے وہ گھر درس ہے. 2 5 7 منٹ درس دیں. انگلش میں بھی بکلیٹ موجود ہے مقصد المدینہ کی، وہ لیں. اپنے بچوں کی امی کی اصلاح ہوگی، آپ کی اصلاح ہوگی، انشاءاللہ گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا. ہم اپنے برمنگھم کی ہر مسجد میں فیضان سنت کے درس کے ساتھ مدرسۃ المدینہ بالغان کھول دیں. یعنی ہماری جو ینگسٹر ہے، جو بالغ اسلامی بھائی ہیں، ان کو قرآن پڑھنے نہیں آتا. اب یہ قرآن پڑھنے کہاں جائیں؟ تو ہم نے ان کو قرآن درست سکھانے اور پڑھانے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی برمنگھم کی ہر مسجد میں، اللہ نے چاہا تو ممکن ہو جائے گا، ہر مسجد میں ہمیں مدرسۃ المدینہ بالغان کھولنا ہے. عشاء کی نماز کے فوراً بعد ہوگا. عشاء کے بعد ہم فوراً بعد پڑھائیں گے. یہ آدھا پونا گھنٹہ کا 30 to 40 منٹ سے مدرسہ ہوتا ہے. 40 منٹ یہ مدرسہ ہوتا ہے. اس میں قرآن بھی سکھایا جاتا ہے، وضو سکھایا جاتا ہے، غسل سکھایا جاتا ہے، اور بھی شریعت کے احکام سکھائے جاتے ہیں.
تو یہ بہت قیمتی مدرسہ ہوتا ہے، فری آف کاسٹ. اور انشاءاللہ عن قریب ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے برمنگھم میں بہت جلدی دعوت اسلامی کا اسلامک اسکولنگ سسٹم دارالمدینہ کھل جائے. جل جلالہ و جل سبحانہ. میں نے جب سفر کیا تو مجھے لگا کہ UK کا کوئی شہر نہیں ہے جس میں دارالمدینہ کی حالت نہیں ہے. شاید سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بچے اسلامک ایجوکیشن یعنی ایک ایسی تعلیم جس سے ہمارے بچوں کا اسلامی فیوچر بھی ہے اور دنیاوی فیوچر بھی ہے. یعنی جو ایک دنیاوی سلیبس ہے، ایک جو نظام ہے تعلیم کا، ایک طریقہ کار ہے جو شریعت کے مطابق ہے وہ، اور اس کو دین اسلام کی بنیاد پر دین اسلام کے طریقہ کار بھی سکھائے جائیں، اس کا پورے کا پورا گیٹ اپ اسلامی ہو تاکہ ہمارا بچہ پڑھ کر نکلے تو پڑھ کر یہ عالم بنے، مفتی بنے اور اچھا خاصا کاروبار کام کاج کرنے والا ایک کامل مومن مسلمان اور اپنے ماں باپ کا خدمت کر سکے، بچوں کا پیٹ پال سکے. ہم ایسا مبلغ اور ایسا ایک اسلامی بھائی بنانا چاہتے دارالمدینہ. الحمدللہ پاکستان میں تو دارالمدینہ اسلامک یونیورسٹی ہمیں گورنمنٹ نے اپروو کر دی ہے. ہمارا ذہن تو پری پرائمری چھوٹی کلاس سے لے کر یونیورسٹی تک کا پورا ہمارا پروجیکٹ ہے. انشاءاللہ ہم کریں گریجولی ہر چیز امپلیمنٹ ہوگی. تو آپ کوشش کریں زیادہ زیادہ دعوت اسلامی کے ساتھ چلیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں. آپ مدنی قافلوں میں سفر کریں، کم از کم 30 دن میں 3 دن ہم کو دیں، 72 آورس مدنی قافلوں میں سفر کریں. پتہ چلے کہ کس طرح سنت الخدمت ہوتی ہے. دعوت اسلامی کہاں کہاں اس کی ضرورت ہے، کہاں کہاں مطلب کہ مسلمانوں کو حاجت ہے. نماز پڑھنے نہیں، کلمہ پڑھنے نہیں آتا مسلمان، قرآن پڑھنے نہیں آتا، سورہ فاتحہ پڑھنے نہیں آتی، سورہ اخلاص پڑھنے نہیں آتی. اتنی بری حالت ہے ہماری، اتنی بری حالت ہے. اب ہم اس کو بس تو نہیں نہ کریں گے. آپ لوگ حالت بری ہے تو بری کیسے رہنے دیں؟ ہم بدلیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ اللہ سلامت رہے. امیر سنت کو دیکھیں نا، 1980-81 میں دعوت اسلامی بنی. آج آپ کے سامنے ہے نا دعوت اسلامی. ایک شخص اپنے ساتھ لے کر چلا نا چند لوگوں کو، آج کہاں پہنچا دیا اس نے. کبھی سوچا تھا میں امام داڑیوں کے باہر آئیں گے؟ ہوا نا. تو آپ میں سے بھی تو کسی سے اللہ کام لے لے، مجھ سے لے لے، آپ سے لے لے. ہم دعا کریں یا اللہ اس نکم میں سے کام لے ایسا، اس نکم میں سے کام لے ایسا، یہ نکم ماں ہو کام کا یار. باقی رسالت میں عرض کرتے ہیں کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی ہے، ٹھیک ہو نام گدا تم پہ کرو. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور خوب خوب سنتوں کی خدمت میں آمین بجاہ نبی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.